ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوجوں نے شہر و دیہات اور قصبوں کا محاصرہ گھر گھر تلاشوں اور راہ چلتے لوگوں کو گھنٹوں لائنوں میں کھڑا کرنے کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ شروع کیا ہے۔ گزشتہ روز سری نگر کے ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ، لال چوک اور ملحقہ علاقوں کا اچانک محاصرہ کر کے راہگیروں، چھاوڑی فروشوں اور گاڑیوں کی تلاشی لینے کے علاوہ فوجی کتوں اور ڈرون کیمروں کا استعمال کیا گیا۔ یوں یہ علاقے فلسطین کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہمدانیہ کالونی، بھیمنا سری نگر، پلوامہ کے گلزار پورہ، حجاب محلہ پنگلانا، دربگام، قصبہ یار اور اگلر کنڈی کے علاوہ زینب پورہ، شوپیان کا بھارتی فوجوں نے محاصرہ کر کے تلاشوں کے دوران بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کرنے کے علاوہ 3 نوجوان گرفتار کیے۔ بھارت نواز پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی ہانجورہ نے کنٹرول لائن پر پاک بھارت جنگ بندی سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات اور تعاون برصغیر میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پاک بھارت کشیدگی کا خمیازہ کشمیری عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے جموں و کشمیر کو ضلع میں تبدیل کر دیا، لداخ کو یوٹی میں تبدیل کیا گیا، لیکن کرگل نے اس کی شدید مخالفت کی۔ چین، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک کی طرح جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مودی نے خطے کا امن متاثر کیا ہے۔ 27 فروری 2019 کا پاکستانی جواب دنیا کو بتانا تھا کہ بھارت نے اگر مس ایڈونچر کیا تو اسے دوبارہ 27 فروری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ اہل کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، وقت آیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا خاتمہ ہو۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ کشمیر کا تنازع ایک دیرینہ اور حل طلب مسئلہ ہے، اور جب تک مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، تب تک جنوبی ایشیا کے اس خطے میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوری دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آج تک جو جنگیں ہوئی ان کی اصل اور بنیادی وجہ تنازع کشمیر ہی تھا، اور اس وقت بھی تنازع کشمیر ہی دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ اور کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے۔ اگرچہ پاکستان نے مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر جمہوری اور یک طرفہ اقدام کے ساتھ ساتھ بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے باوجود انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن پاکستان اقوام عالم کو باخبر کر چکا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی آزادی اور اپنی قومی سلامتی کے لیے کسی بھی انتہا کو جا سکتا ہے۔ لہذا مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک اور جنگ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسئلہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی یہ اخلاقی اور منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اپنی پاس کردہ قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے پھل پھور اپنا عملی کردار ادا کرے، کیونکہ مسئلہ کشمیر کے حل ہونے کے بعد ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔